اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عقیدہ کی اہمیت اور عقیدہ کی حفاظت پر گفتگو کرنی ہے۔ چونکہ آج کا یہ جو موضوع ہے یہ خاصہ علمی ہے، تو آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ بہت سا اہل علم کا حلقہ ہمارے دروس سے فائدہ اٹھا کر دعاؤں سے نوازتا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ عقیدہ کی اہمیت اور اس کی حفاظت پر جو گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ آپ ذہن نشین فرمائیں کہ عقیدہ کی تعریف کیا ہے، عقیدہ کہتے کس کو ہے۔ بھئی ہم بچپن سے سنتے آئے بھئی فلاں جو ہے وہ بد عقیدہ ہے، فلاں خوش عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ اچھا ہے۔ تو عقیدے کی جو ڈیفینیشن ہے، عقیدے کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے ہے، اور عقد کا معنی ہے گرہ، جس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں گانڈھ، یعنی گرہ۔ اور یہ جو مضبوط گرہ جو ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اہل علم کے ساتھ معذرت کے ساتھ اس کو یوں کہہ دوں کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ آپ پڑھتے ہیں نا، اے اللہ میں ایمان لایا فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، جنت پر، دوزخ پر، موت پر، موت کے بعد مرنے پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ آپ پڑھتے ہیں نا۔ ان ساری چیزوں کو مضبوطی سے پلے باندھ لینا، کچھ بھی ہو جائے ان پر قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ یعنی یہ جتنے عقائد ہیں نا قرآن و سنت میں، ان پر مضبوطی سے اس پکڑ کو کہتے ہیں عقد، اور عقد سے پھر بنتا ہے عقیدہ۔ ایمان اور نظریہ جو ہوتا ہے، اس کے بنیادی تخیل کو اڈاپٹ کرنا، پھر اس پر قائم رہنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اتنا یاد رکھیے کہ علماء جو ہیں عقیدہ کو فقہ اکبر کہتے ہیں، فقہ، باقی چیزیں فقہ اصغر ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ فقہ اکبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے عقیدہ پر، اس کا نام فقہ اکبر ہے۔ اور یہ اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی توحید کا انکار کرے، تو وہ لاکھ صدقے خیرات کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، یہ جتنی عقائد ہیں، جتنے جو ہے نا، ان میں کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں تو عقیدے کا اعتبار چلا گیا، عقیدہ ختم ہو گیا۔ جب عقیدہ نہ رہا
تو پھر آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، وہ اعمال کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، کتب عقائد میں عقائد کے کئی نام ہیں، مثلا ایمانیات، یہ بھی عقیدہ ہے، علم الکلام اور السنہ، ان کو بھی عقائد کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ جو کتب حدیث ہے نا، یہ کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم جتنی کتابیں ہیں ان میں جو ہے پہلا جو باب ہے وہ کتاب الایمان کا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں علم العقائد ہوتے ہیں، علم الکلام ہوتا ہے، اور اگلے وقتوں میں عقیدے کو السنہ بھی کہا جاتا تھا۔ السنہ اس کو بھی جو ہے البتہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کے اندر جو ہے ایمانیات اور اس میں جو عقائد ہیں ان کو السنہ کہا گیا ہے، البتہ بخاری اور مسلم کے اندر ان کو کتاب الایمان کے نام سے جانا گیا ہے۔ ویسے السنہ پر کافی ساری جو ہیں وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی، جیسا کہ امام مروزی کی کتاب السنہ ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد کی جو کتاب ہے وہ بھی السنہ ہے، ابن عاصم کی السنہ ہے، ابن خلال کی السنہ ہے۔ اسی طرح عقیدے کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، موت پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ساری باتیں، یہ ایک وسیع موضوع ہے، میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ ان چیزوں پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ عقیدہ ہے، اور اتنا یاد رکھیے کہ عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر مولانا روم نے ایک مثال دی، میں کئی بار یہ پہلے عرض کر چکا، مولانا روم کا ایک انداز ہے کہ وہ جب کوئی بات سمجھاتے ہیں نا تو مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ اس نے کہا ایک پیر کا مرید تھا، وہ اپنے پیر کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوا، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا حضور میرا کاروبار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کاغذ لے آؤ، اس کے اوپر ایک لکھا، فرمایا غیب سے 1 روپیہ ملے گا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک بزرگ ملا، اس نے صفر بڑھا دی، 10 ہو گیا، 10 روپے ملتے، پھر کسی نے ایک اور صفر بڑھا کے 100 کر دیا، آخرکار وہ باغی ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرا دین ہے یہ غریبوں سے شروع ہوا ہے، اور قرب قیامت میں یہ دین غریبوں کے پاس ہوگا۔ میں ایسے ہزارہا لوگوں کو گنتی پر، انگلی پہ گنتی کر کے بتا سکتا ہوں جو پہلے ذکر کے حلقوں میں آتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، جیسے جیسے ان کا پیسہ بڑھتا گیا ان کا ایمان چلا گیا، اب ان کے پاس ایمان نہیں رہا، صرف پیسہ 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 کرتے ہیں۔ آپ کو کئی لوگ یہاں ماضی کے اندر کتنے نظر آتے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس پیسہ آیا، وہ چلا گیا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دین غریبوں سے شروع ہے اور غریبوں پر ختم ہوگا۔ تو آج اس دور میں جس کے پاس دین ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ امیر ہے، دل کا امیر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے، اس کی پہلی حدیث جو ہے اس کا درجہ بھی حدیث غریب ہے، اور جو آخری حدیث ہے اس کا درجہ بھی حدیث غریب ہے، کیونکہ انہوں نے امام بخاری نے اس لیے اس کو نافذ کیا ہے کہ پہلی حدیث بھی حدیث غریب، آخری بھی، کیونکہ دین غریبوں سے شروع ہے اور غریبوں پر ہی ختم ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شاید آپ لوگوں کو بات بھول جائے، جو اہل علم ہے، علماء ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے وہ لیکچر ہے اور بہت بڑا ان کو فائدہ دے گا۔ اور کتنے لوگ پوری دنیا کے اندر، یہ لائیو چل رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ۔ تو السنہ بھی عقیدے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، ہاں تو وہ جناب کچھ عرصہ گزرا، وہ بندہ چلا گیا اپنے شیخ کے پاس، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ شیخ نے جب اس کی تقریر سنی تو اس نے کہا وہ کاغذ لے آؤ، میں اپنا ایک ہٹاتا ہوں، تو پھر کیا بچا؟ 0 یہ ایک ہے زندگی میں تو پھر سب کچھ ہے، اگر ایک نہیں تو سب کچھ 0 ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد۔ اگر آپ نے عقیدہ توحید نہیں مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، الہ نہیں مانا، معبود نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کیا، آپ کی نیکیاں، آپ کو کئی لبرل قسم کے لوگ اور تنگ نظر لوگ کہیں گے یار دیکھو فلاں جو بندہ ہے وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا پر نیکیاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں وہ جو مرضی کرے، عقیدہ توحید نہیں تو 0 ہے۔ ہیرو تب بنتا ہے جب اس ایک وحدہ لا شریک کو کوئی مانتا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عقیدے پر آپ کو اتنی سمجھ آ جائے آپ کے لیے کافی ہے، باقی بحث علماء کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، تو اس میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا بازار گرم ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاہدو، میں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس کو شامل کر لیتے، میرے آقا مختار ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جب دشمن دیکھتے وہ کہتے ہمارا بندہ ان میں شامل ہو گیا ہے، تو وہ ایک جنگی جو صورتحال ہے اس نظام میں کمزور پڑ جاتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کو دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو شامل کر لیں گے تو ہمارے دشمن غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اپنے فائدے کو نہیں دیکھا، اس کے فائدے کو دیکھا ہے جو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ اجاہدو، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں چلے جاؤ میدان جنگ میں چلے جاؤ، فائدہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اسلم ثم جاہدو، پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد میں جاؤ۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، پہلے اسلام قبول کرو اور پھر جو ہے تم جہاد میں جاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا ان لا نستعین بمشرک، ہم کبھی کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتے، ہم کبھی کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتے۔ یہاں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہم کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم کیسے مدد مانگ رہے ہیں، وہ چاہے گھر کا لیول ہو، وہ چاہے ہمارے محلے کا لیول ہو، چاہے وہ ہمارے حکومت کا لیول ہو، کہیں بھی ہو اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ عزیزان محترم، اور ایک جگہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اللہ کو ایک نہ مانے، وحدہ لا شریک نہ مانے، میری رسالت کا اعلان نہ کرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت کے داخلے کے لیے بھی عقیدہ کا ہونا لازمی ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ جو فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ یہ ایک بات یاد رکھے سنیو، ہمیں ایک پرابلم ہے، ہم کوئی کام ہو جائے نا تو کہتے ہیں میرے سرکار کی بڑی مہربانی ہے، میرے مرشد کی بڑی مہربانی ہے، میرے بابا جی کی بڑی مہربانی ہے۔ یقین کریں میں میری نیت کو اللہ جانتا ہے، میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ جب میرے سامنے کوئی ایسا ذکر کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل میں چھری مار دی، اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، جب اس سے پوچھیں بھائی ایسا کیوں ہے، وہ کہتے ہیں بس صحیح اللہ کی مرضی۔ اور ظالمو، تم نے اللہ کی یہ شان رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ میں برملائس ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں، جب بھی کچھ کہا کرو یہ کہا کرو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو آپ اپنے مرشد کے پاس نہیں جا سکتے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جب ہم کسی کو گمراہ کرتے ہو نہ ولی کے پاس جانے دیتے ہیں نہ مرشد کے، وہ چاہتا ہے تو آپ جاتے ہیں، وہ نہ چاہے تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ آج سے بولی بدلی کرو، یہ کہا کرو میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے، میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ یہ قدر کی ہے تم نے اپنے رب کی۔ تو ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی گستاخ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی مدد نہیں کر سکتے، مولا علی مدد نہیں کر سکتے، غوث پاک مدد نہیں کر سکتے، پھر ہم میدان میں اترتے ہیں اور پھر قرآن و سنت سے ہم ان کا ناطے کا بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ اللہ کے بندے جو کھجور کے اندر وہ گٹھلی ہوتی ہے اس کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو کتبیر کہتے ہیں، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا صحیح آپ کے پاس تو 2 کروڑ کی گاڑی ہے، آپ 2 کروڑ کی گاڑی کے مالک ہو گئے، اللہ کے بندے جو ہے وہ ایک چھلکے کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یہ منطق آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ جو آپ نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی 500-700 کی تو یہ ہوگی، تو آپ اتنے تو مالک بن گئے،
تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے یہ اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے وہ بناتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے بیماروں کو بھی شفا دیتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اور یہ پرندوں میں پھونک مارتے تو ان کو اڑا کے رکھ دیتے، تم ابھی چھلکے پر بیٹھے ہوئے ہو۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتے۔ اور ایک جگہ فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ولا تؤمنون حتی تحابوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرو۔ توجہ، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایمان والے کی نشانی کیا فرمائی؟ حتی تحابوا، ایمان والا لا تؤمنون حتی تحابوا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ سارا کچھ کریں لیکن آپ کے اندر اللہ کی رضا کی محبت کا عنصر ہی نہ ہو تو میرے آقا نے فرمایا لا تؤمنون، ابھی وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی نشانی وہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسلم، ترمذی اور طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس محبت کو عام کرنے کا ایک نسخہ نہ بتا دوں؟ جیسے محبتیں تمہاری عام ہوں گی، دل میں محبتیں پیدا ہوں گی اور تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ فرمایا پھر تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو یارو ایک نکتہ ہے، یاد رکھنا، محبوب نے فرمایا لا تؤمنون حتی تحابوا، کہ وہ مومن نہیں جب تک وہ محبت نہ کرے، اور محبت تب بڑھتی ہے جب ایک دوسرے کو سلام دعا کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، وہ تمہیں سلام کا جواب دے، محبتیں بڑھیں گی۔ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں ایمان والوں کی محبتیں سلام سے بڑھتی ہیں، اور جس در سے ایمان ملتا ہے مصطفیٰ کی محبت بھی سلام سے بڑھتی ہے۔ میرے محبوب کی محبتیں بھی سلام سے بڑھتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اور ہم ہر وقت سلام پڑھتے ہیں اور وہ دوسرے ناراض ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے یہ جتنا سلام پڑھتے جائیں گے گنبد خضرا کے مکی توجہ فرماتے جائیں گے، ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ محبت رسول کے پیکر ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، مولانا روم کی مثال سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفوز الکبیر، اور انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے اس کے اندر 5 عنوانات ہیں۔ قرآن کے اندر کتنے عنوانات ہیں؟ 5۔ فوز الکبیر پڑھ لیں اگر آپ سے پڑھی جائے تو۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر 5 عنوانات ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے وہ عقائد پر ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، آپ عقیدہ پڑھیں گے، کہیں اللہ فرماتے قل واللہ احد والہکم الہ واحد، اور کہیں جناب فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پہلا جو عقیدہ ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ عنوان ہے کیا ہے؟ عقیدہ، عقائد۔ اور دوسرا جو ہے عنوان وہ ہے عبادات، شرعی احکامات۔ اور تیسرا جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ، یعنی سابقہ قوموں کے حالات ہیں۔ اور چوتھا عنوان کیا ہے؟ سابقہ امتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ تذکیر بالموت، یعنی موت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، قرآن میں سب سے زیادہ جو آیات ہیں، قرآن میں جو سب سے زیادہ آیات کا ورود ہے وہ عقائد پر ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے عقیدہ درست ہوگا تو پھر اعمال درست ہوں گے، عقائد پر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن کے اندر لفظ اللہ، اسم ذات اللہ 4000 مرتبہ سے بھی زیادہ آیا ہے، 4000 مرتبہ سے بھی زیادہ آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا وہ تو لا تعداد ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ صفاتی نام آپ کو کافی سارے جو ہیں ملیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا جی یہ جو قرآن کا موضوع ہے وہ انسان ہے۔ ہاں انسان بھی ہے، مگر قرآن کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہے، توحید ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ اس پر اہل علم اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ
ابراہیم کی آیت نمبر جو 52 ہے نا، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی تفاسیر کو پڑھیں، پتہ چل جائے گا قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اور تصوف کا جو موضوع ہے وہ بھی توحید ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اس انسان کی تخلیق کا جو موضوع ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ عبادت ہے، اور عبادت بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ الہ ہے۔ تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا موضوع بھی توحید، تصوف کا موضوع بھی توحید، اور عبادت کا موضوع بھی آپ کو توحید ہی نظر آئے گا۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے سنی توحید بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا جتنا سنی توحید بیان کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں منشا توحید کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں توحید کی اقسام کیا ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے لیے توحید کون سی ہوتی ہے۔ یہ پھر کسی عشق والے کے جامعہ کے اندر آؤ تو پھر تمہیں ذنوع تلمس طے کرا کے ادب سے پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ توحید کہتے کس کو ہے، توحید کا موضوع کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، اور اللہ کے لیے کون سی توحید ہوتی ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، قرآن پاک میں بار بار ذکر بھی آیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر کرو ذکرن کثیرا۔ اسی طرح جناب والا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرو، ذکر کی بڑی آیات ہیں۔ اگرچہ استغفار کا حکم بھی قرآن سے ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔ محبوب کی عظمتیں اور شانیں بھی آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ کہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہیں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ساری محبوب کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی اس میں اس کا جو پہلا باب لکھا ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور جو بخاری شریف کا آخری باب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھیں اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے جتنا آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کا عقیدہ نکھرتا جائے گا۔ جتنا قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، آپ کا عقیدے کی وجہ سے دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوتا جائے گا، ستھرا ہوتا جائے گا۔ اور یہ بخاری شریف قرآن کے بعد ایک اہم کتاب ہے، اور اس پر بھی زیادہ زور جو کس چیز پہ دیا گیا ہے وہ عقیدے کی حفاظت پر دیا گیا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ بخاری شریف کے اندر وہ کتاب، اگرچہ یہ احادیث مبارکہ محبت رسول والی دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت رسول کا حکم احادیث مبارکہ کی صورت میں وہ بخاری شریف میں ہے۔ یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں نبی تقسیم کرتا ہوں۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ یہ محبت آقا میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، رسول کا ذکر بخاری میں زیادہ ہے۔ اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں، یہ طالب علم ہے وہ اس بات کو ذرا غور کریں۔ میرے پاس نا ہمارے ایک دوست کی کتاب آئی، اس کا نام تھا عقیدہ عقائد اہل سنت، تو انہوں نے کہا جی اس پر آپ نے تقریر لکھ دیں۔ میں نے جب اس کو کھولا تو وہ شروع ہو رہی تھی ایصال ثواب سے اور علم غیب سے اور یہاں سے۔ اب اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر ہلال کو کہہ نہ سکا کند۔ بات تو میں سیدھی کرتا ہوں اور وہ باتیں الٹی میرے گلے میں پڑ جاتی ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتی رہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں مجھے عزت دینے کے لیے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سارے اکٹھے ہو جائیں ذلیل کرنے کے لیے اور وہ عزت دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہوں، جو کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے پسند کے پیر بنائے ہوئے، پسند کے عالم بنائے ہیں، تو باپ بھی پسند کا بنا لیا کرو۔ بھائی پیر کی بات پسند نہ آئے، پیر ختم، استاد کی بات نہ آئے پسند، تو استاد ختم، تو کبھی یہ بھی کر لیا کرو نا، تھوڑی سی کوشش کرو ابا جی کی بات پسند ہے تو شناختی کارڈ سے نام کٹوا دو، ابا بھی ناپسند ہو گیا۔ اور آج کل ہو رہا ہے ایسا، آئے روز والدین روتے ہوئے آتے ہیں کہ بیٹے نے نکال دیا ہے گھر سے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر کسی وقت بات کریں گے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اس پر تقریر لکھ دیں۔ میں نے جب کھولا تو میں نے ان کو
کہا، میں نے کہا مولانا آپ کو یہ نہیں پتا عقائد کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ معمولات اہل سنت کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے کتاب کا نام لکھ رہے ہو عقائد اہل سنت، تو آپ جتنی کتابیں فقہ اکبر دیکھ لیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی ہیں، جتنی کتابیں ہیں، تو پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، پھر اس طرح یہ تو بہت آگے جا کے آتا ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ یہ معمولات اہل سنت، یا تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بدل دیں، یا پھر آپ شروع یہاں سے کریں جہاں سے عقائد شروع ہوتے ہیں۔ وہ حضرت ناراض ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک ہمارے دوست ہیں بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ کو ناراض ہونے کی بات نہیں، کہا تو انہوں نے ٹھیک ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کہا تو انہوں نے ٹھیک ہی ہے۔ وہ جیسے پچھلے زمانے میں ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو آپ چکی پہ جاتے ہیں، پیسے بھی بھرتے ہیں پسائی کے اور ساتھ آٹا بھی کٹواتے ہیں، یہ سود ہے۔ تو وہ چکی والوں کو بڑی پرابلم ہوئی، ظاہر ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن جو سود کھا رہے تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے آبا و اجداد بھی تو کرتے تھے ایسے۔ میں نے کہا تمہارے جب آبا و اجداد تھے اس وقت ہاتھ والی چکی تھی، وہ حلال کر کے تمہیں انہوں نے کھلایا ہے، تو تمہاری زبانوں پہ آج جاری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تم اپنے آبا و اجداد پر نہ جایا کرو، اپنی بات کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو یہ یہاں سے حلقہ چکیان کٹھے ہو کر ان کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا جناب ایسے ایسے ایک بندہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا مولانا تمہیں ایک دو مولویوں کو لے گئے، وہ درودی مولوی، ان کو اور تو کچھ نہیں آتا، سیدھا ختم بھی پڑھنا نہیں آتا، کل خانی پہ ہی آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ۔ وہ ان کو میں کہتا ہوں شیخ کل، یعنی کل خانی کے جگنو، صرف کل خانی وہ آپ کو نظر آئیں گے، آگے پیچھے نظر نہیں آتے۔ مسائل کی دنیا میں، ایمانیات کی دنیا میں، عقائد کی دنیا میں، عمرانیات کی دنیا میں، لسانیات کی دنیا میں، بد مذہبوں کے سامنے ٹکر میں، ہر جگہ آپ کو یہ فقیر نظر آئے گا، وہ صرف آپ کو کل خانی میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ اپنے فن سے ماہر ہیں اور اپنے شعبے سے ماہر، اور ہم وہاں نظر نہیں آتے۔ ہم جہاں نظر آتے ہیں وہاں سارا زمانہ دیکھتا ہے کہ ہم کہاں نظر آتے ہیں۔ جناب والا وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا مولانا آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کے ادب کریں، انہوں نے جو جملہ میرے بارے میں کہا میں شرمندہ تعبیر ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے تو آپ کا ایمان بچایا ہے، مسئلہ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جا کے ان سے معذرت کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ تو ایمان بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہو۔ یہ تو آپ قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، اور آپ نے تو اللہ کا نام ہی اتنا لیا ہے جتنا ضرورت پڑتی ہے، 2 رکعت پڑھی اور او لمبی ہو، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ مادینوں کا اب دیکھیں نا، قبر میں 3 سوال ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے اس کو پہچانا ہے؟ تو جب یہاں نہیں پہچانا تو قبر میں کیسے زبان پہ نام جاری ہوگا؟ پہچان لیں خدا را، اپنے آپ کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام کو سمجھیں، پڑھیں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ زبان پہ محبوب کے لیے اچھے جملے کہا کریں، قبر میں محبوب بھی سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھ رہے ہوں گے، جو کچھ آپ کی زبان پہ دنیا میں ہوگا وہ جاری ہو جائے گا۔ تو میرا مشورہ ہے درود و سلام سے اپنی زبانوں کو مزین کیا کریں، اور جو محبوب نے فرمایا ہے ایک ایک حکم کو مانا کریں۔ جب قبر میں جائیں فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو آپ کو کہنے میں تکلیف نہ ہو مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، ارے اتنا سفر کر کے اس لیے آیا ہوں کہ ودھوہا کے چہرے والے محبوب کی زیارت کر سکوں۔ عزیزان محترم، اب ایک آج کل اور بھی سوشل میڈیا پر بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے نا 1000 علماء عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں، عقیدہ رسالت، ختم نبوت پر باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر سے ایک شرارتی اٹھتا ہے، وہ 30 سیکنڈ کا کلپ بناتا ہے، وہ 1000 علماء کو آپ صرف نظر کر دیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں، اور ایک شرارتی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ میں اپنے علماء سے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جب آپ بول رہے ہوں تو یہ سوچا کریں کہ کوئی کلپ کسی وقت بھی کٹ سکتا ہے، تو آپ بات وہ کیا کریں جو بعد میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، کیونکہ کلپ کاٹنے والا تو عالم نہیں ہے، وہ تو شرارتی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ کلپ کاٹنے والا تو عالم نہیں ہے، وہ تو شرارتی ہے، اس نے شرارت کرنی ہے، لیکن جب سننے والا سنے گا تو وہ تو یہ کہے گا کہ شاید ان کے پاس یہی علم ہے۔ اس لیے
جب سوشل میڈیا پہ علماء بولتے ہیں تو ان کو چاہیے اس احتیاط سے بولیں تاکہ اگر کوئی کلپ کاٹتا بھی ہے تو پریشانی نہ ہو، بلکہ الٹا جو ہے وہ بتا سکیں کہ ہم نے دین متین کی خدمت کی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی مکاتب ہیں جو گستاخ ہیں، اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی ان عقائد کے اندر نئی چیزیں گھڑ لی ہیں جن کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، شیخ ابن تیمی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ دنیا سے جانے لگے نا تو بڑے پریشان تھے اور ان کی روح نہیں نکلتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے نیک اور صالح ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں تنگ اس لیے ہو رہا ہوں کہ ایک دن میں نے گستاخ کو کھڑے ہو کے جپھی ڈالی تھی، اللہ اس وقت سے مجھ سے ناراض ہو رہا ہے کہ وہ جو گستاخ ہے جس کی نظر میں کوئی ادب نہیں، تمیز نہیں، عقائد پر وہ پختہ نہیں، تو اس کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، آپ جناب والا، میں رات حضرت سفیان ثوری کو پڑھ رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض کو پڑھ رہا تھا، ان سب نے لکھا ہے اپنا عقیدہ پختہ کرنا چاہتے ہو اور مضبوط کرنا چاہتے ہو اور محفوظ کرنا چاہتے ہو تو گستاخوں اور بے ادبوں سے ملاقات چھوڑ دو، کیونکہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ 40 دن تک عبادت میں لذت چلی گئی، ایک دن سجدے میں رو پڑا، میرے مالک 40 دن ہو گئے عبادت نہیں، ذوق نہیں، شوق نہیں، وہ گریا نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں، وہ تسلسل نہیں، وہ آہوزاری نہیں، ہاتف غیبی سے واضح فلاں جو بندہ ہے میرے نبی کا گستاخ ہے اور تو سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے لذت عبادت چھین لی ہے، لذت عبادت چھین لی۔ دارمی شریف کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں علامہ ابن سیرین کون ہے؟ جنہوں نے کتاب تعبیر اور رویا لکھی ہے اور یہ تابعی ہیں، کئی صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، پڑھا رہے ہیں، کچھ بد مذہب آ جاتے ہیں، بدعتی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ آتے ہی کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کو قرآن سنانا ہے، آپ نے فرمایا ہم نہیں سنتے، حدیث سنانی ہے، فرمایا ہم نہیں سنتے۔ بعد میں جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت قرآن تو وہی پڑھتے، حدیث بھی، انہوں نے کہا قرآن وہی پڑھتے، تعویل اپنی کرتے، تفسیر اپنی کرتے، اور کوئی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی، میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ ارے وہ تو خیر کے زمانے میں ہے، محبوب نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ وہ تو بہترین زمانے والا کسی بد مذہب گستاخ سے قرآن نہیں سنتا، اور تو جا کے تقریریں سنتا ہے، اور تو جا کے ملاقاتیں کرتا ہے، تو جا کے چائے پیتا ہے، تیرے یارانے ان کے ساتھ ہیں، پھر مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوا تو یہ اعتراض نہ کرنا مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ سن لو، یاری بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے جو محبت رسول کا پیکر ہونے چاہیے، جو اچھے عقیدے کے مالک ہونے چاہیے۔ ہمارے یار گستاخ بے ادب نہیں ہو سکتے، ہم تو ان کو اپنا یار مانتے ہیں جن کو لوگ اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لوگوں سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، یہ ولیوں کا رشتہ کام آئے گا، یہ رشتہ تب کام آئے گا اگر دنیا میں ہوگا تو۔ عزیزان محترم، انہوں نے نہیں سنا، ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت فراس ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت فراس، سین سے ہے، سا سے نہیں ہے، فراس۔ یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے صحابی ہیں، جان عالم کے صحابی ہیں۔ فرماتے میرے بچپن میں سر درد ہوتا تھا اور میرے والد مجھے محبوب علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ میرے آقا نے، جیسے اکثر بزرگوں کے پاس جاتے جی سر میں درد ہے، وہ یہاں سے پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اور چلا جاتا ہے درد، تو ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں سے یہاں سے ایک چٹکی بھری، جیسے ہی محبوب نے ہاتھ ہٹایا تو ایک بالوں کا گچھا نمودار ہوا وہاں سے۔ جب بالوں کا گچھا نمودار ہوا تو دور دور سے لوگ اس بالوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ یہ گچھا وہ ہے جو محبوب علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ رکھے ہیں، یہ بال نمودار ہوئے، یہ متبرک بال ہیں، چلیے ان کی زیارت کر کے آئیے۔ عرصہ گزر گیا، ایک وقت آیا محبوب علیہ السلام کا ظہری وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، حضرت فاروق اعظم بھی چلے گئے، حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے۔ مولا علی کے زمانہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں اچھی کوئی رائے نہیں رکھتے، ان کا ایک گروہ وجود میں آیا تو حضرت فراس ان کی مجلس میں جا کے جانے لگے، بیٹھنے لگے۔ ایک دن باپ نے جب دیکھا، باپ جلال میں آ گیا، غیرت مند باپ تھا، آج کی طرح کا باپ نہیں تھا،
کہ جو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا وہ صحابی رسول تھا، اور میرے آقا نے فرمایا سچا وہ ہے مان علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہو برملا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو، ان کو ایسی جگہوں پہ لے کے جاؤ، ورنہ سن لو ایک وقت آئے گا تمہیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہوگا، تم روتے رہو گے، تمہارے بچے تم سے ایسے سوال کریں گے تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج ان کو ایسے مراکز میں لے کے جاؤ جہاں ایمان و عشق کی خیرات بڑھتی ہے، جہاں محبت رسول کے نغمے سنائے جاتے ہیں، جہاں محبوب علیہ السلام کی محبت کو، ادب کو پڑھایا نہیں جاتا پھر بلکہ لفظوں کے ساتھ، نظروں کے ساتھ پلایا بھی جاتا ہے، سینے کو مدینہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے مراکز میں جایا کریں تاکہ تمہارا ایمان اور عقیدہ مزید مزکا، مصفہ اور مجلہ ہو۔ حضرت فراس ان کے پاس جا کے بیٹھنے لگے، اگرچہ یہ کوئی گستاخ نہیں تھے، یہ ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں ہوتی تھی، یہ ویسے ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اور ہم تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اب باپ نے کمرے کے اندر بند کر دیا 1 مہینہ پورا، اور خبردار کسی سے نہیں ملنا، کسی گستاخ سے، بے ادب سے نہیں، مولا علی کے منکر سے نہیں، صحابہ کے دشمن سے نہیں، کسی سے نہیں ملاقات کرنی۔ 1 مہینے تک باپ نے باہر نہیں جانے دیا۔ اچھا اگر وہ گستاخوں سے تو نہیں ملنے دیتے تھے، پھر کیا کہتے ہوں گے کیسے ملا کرو؟ کوئی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ محبوب کے عاشقوں سے ملا کرو، ادب والوں سے ملا کرو، ان کی مجلس میں جایا کرو، ان کی محفل میں جایا کرو۔ اب وہ جناب والا جب ان کو بند کیا، وہ جو بال تھے نا وہ گرنا شروع ہو گئے، بال گرنا شروع ہوئے۔ باپ وسیع النظر تھا، وسیع القلب تھا، باپ نے کہا یہ جو بال تھے یہ محبوب کا فیضان تھا، فیضان نبوت اس وقت تک دلوں پہ جاری رہتا ہے جب لوگوں کی سنگتیں نیک اور محبت اور ادب والوں سے ہوں۔ جب یہ سنگتیں، یاریاں گستاخوں کے ساتھ لگیں گی، فیضان نبوت تو جاری اور ساری ہے، لیکن تمہیں فیضان سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ جو تمہارے بال ہیں یہ اس لیے گر رہے ہیں کہ تم محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں میں جا کے بیٹھتا ہے۔ سارے بال گر گئے۔ ایک دن رات کو کہنے لگے ابا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو منہ مبارک تھے یہ نشانی تھی محبوب کی، یہ نشانی میرے پاس چلی گئی۔ یار مجھے یہ بتاؤ یہ کلمہ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ محبوب کا فرمان احکام ہے کہ نہیں ہے؟ ارکان ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ یہ نشانی تھی۔ بتا رہے ہیں جتنی نشانیاں محبوب کی تمہارے پاس ہیں نا، سب سے بڑی نشانی تو قرآن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سینے سے قرآن چلا جائے، زبان سے تلاوت ہے کلام مجید چلی جائے۔ گستاخوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ کہتے ابا جی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ زندگی بھر کسی گستاخ کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ تو باپ نے کیا کہا؟ جب کوئی رجوع کر لیتا ہے تو پھر فیضان اسی طرح ملنا شروع ہو جاتا ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو بال پھر اسی طرح آئے کھڑے تھے۔ کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، اور اس امید پہ کہہ گیا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، فتنے سے بچیں گے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں گے جو آپ کو گستاخی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یار نبی کا امتی ہو، کلمہ بھی نبی کا پڑھے، اور پھر کہے یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ کیسا تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرن کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج تو ریچھ نہیں بنتا، ہاتھی نہیں بنتا، بندر نہیں بنتا، تیرے اعمال ہیں۔ نہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوتے ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ تو بچا ہوا ان کی وجہ سے، پھر چون چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتا ہے۔ ایسی زندگی سے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا، ایسی زندگی سے موت بہتر تھی کہ تو محبوب علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرے یا عظمت پر بات کرے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اپنا بوتھا جا کے سنبھال، اور تو یہ دیکھ تو صحیح تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور لوگوں کو اکٹھے کر کے میسج کرنے، اور جناب والا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آگے سے جاہل قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ تمہیں اتنا جرأت ہے تو آؤ نا میرے سامنے، میں تمہیں دیکھوں تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ یہ اکیلے بیٹھ کے جا کے ایسے بک بک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم بیٹھو نا، پھر آؤ۔ آپ یقین کریں یہاں کتنے ہمارے دوست آپ تشریف فرما ہیں، جب آپ لوگوں سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو آپ کو لے کے چلتے، کوئی آتا ہے؟ کیونکہ ان کا کام تو شرارت کرنا ہے، ان کو پتہ ہے یہ کچے ذہن کے وہاں جائیں گے۔ تو محبوب نے فرمایا، وہ ہمارے استاد صاحب حضور بیہقی وقت شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے نا، یہ نیٹ پر بھی آپ کی تقریر موجود ہے، تو وہ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھاتے تھے، تو فرماتے تھے میرے آقا نے فرمایا ایک مخصوص حلقے کے بارے میں، فرمایا جب یہ قرآن پڑھیں گے نا تو ان کا قرآن نیچے نہیں اترے گا،
اور پھر فرمایا یہ شیطان کا سینگ ہے. یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک ذوالقویسرہ تھا، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں اعدل یا محمد، اے محمد عدل کر. میرے آقا کا جو رخ ناز تھا وہ متغیر ہو گیا. فرمایا ہم عدل کرنے والے نہیں تو کون ہے؟ پتہ چلا اعتراض منافق کرتے. اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو محبوب کو پشت کر کے جانے لگا. میرے آقا نے فرمایا یہ دیکھ لو، جیسی اس کی نشانیاں ہیں ایسا ایک طبقہ آئے گا قرب قیامت میں، وہ کلمہ بھی پڑھے گا اور ان کا قرآن یہاں سے نیچے نہیں جائے گا. آپ کی نمازیں، آپ کا قرآن ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا. جب وہ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا پتہ نہیں یہ کہاں درجے کے ہیں، لیکن ان کا قرآن نیچے نہیں ہوگا. اور وہ جب جا رہا تھا تو محبوب نے فرمایا نشانیاں دیکھ لو. ان میں سے ایک نشانی تھی سیماہم فی التحلیق، نشانی ان کی یہ ہوگی کہ سر پہ ہر وقت اس طرح پھرا کے رکھیں گے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اب وہ جناب والا فرمایا یہ نجد سے نکلیں گے، شیطان کے سینگ ہے. تو حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کو میرے آقا نے شیطان کی دم نہیں کہا، شیطان کا کان نہیں فرمایا، یہ شیطان کا سینگ کیوں فرمایا ہے؟ پھر آپ اس کی شرح فرماتے سینگ اس لیے کہا ہے کہ کان بھی مڑ جاتا ہے، دم بھی مڑ جاتی ہے، سینگ نہیں مڑتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا سینگ کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا لیں کہ نرم ہو جائے گا، یہ پہلے سے کالا تو ہو جائے گا، نرم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا سینگ اس لیے بھی فرمایا کہ سینگ والا جانور جب کسی کمرے میں جاتا ہے تو پہلے سینگ داخل ہوتے ہیں، پھر یہ جسم داخل ہوتا ہے. تو اسی طرح جہنم میں پہلے یہ جائیں گے پھر کافر جائیں گے. اور فرمایا پھر سینگ کیوں فرمایا، لمبی انہوں نے وہ اس کی جو ہے نا شرح کی ہے. میں آخری جملہ فرماتے سینگ کیوں فرمایا، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا سینگ والے، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ کچی زمین پہ سینگ مارتے ہیں یا کچی مٹی کی دیوار پہ سینگ مارتے ہیں، پکی پہ نہیں مارتے کہیں سینگ ٹوٹ نہ جائے. کہا ان کا بھی طریقہ واردات ہے، یہ کچے ذہنوں اور کچے علم والوں سے بات کرتے، پکوں کے پاس نہیں جاتے کہیں ہمارے دانت نہ توڑ دے، ان کے سامنے یہ کبھی نہیں جائیں گے. جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جب بھی جائیں گے کچے ذہن، کچے عقیدے والے، کچے علم والے، یس مین، ہر جگہ جہاں بھی گئے جی ہاں صحیح بالکل ٹھیک. نہیں ہم جی ہاں صحیح والے یس مین نہیں ہیں. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، محبوب کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں. ہمارے عقائد پختہ ہیں الحمدللہ. ہم ادب والے ہیں اور نسبت والے ہیں، ہمارے یار بھی ادب اور نسبت والے ہوں گے. جو بے ادب اور گستاخ ہیں ہمارے کچھ نہیں لگتے. بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.